السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ یہ بات ہے 2018 کی. اچھا، ویسے میں تھوڑی اسٹوری کو بتاتا ہوں کہ اب میں پاکستان کی کوئی بھی نیوز دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیوز صبح سے رات تک ایک ہی چیز چل رہی ہے جس میں ہے تنقید. ایک پارٹی دوسری پارٹی کو تنقید کرتی ہے، دوسری پارٹی تیسری پارٹی کو تنقید کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے وہ کوئی کام کریں. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، وہ اپنے تک کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. روز نئے پہ نئے جلسے ہو رہے ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا نہیں، کسی کو کچھ اتنا وہ ہے نہیں. مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے، لیکن ہماری عوام معصوم ہے. آج بھی ان کے لیے بھٹو زندہ ہے، آج بھی شیر ہے ان کا. صحیح ہے. لیکن بات یہ اتنی سی ہے کہ اگر آپ جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو لہٰذا ان سے وعدے نہ کریں. وعدے جو آپ لوگ کرتے ہیں اتنے سارے آ کے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں، تو وہ چیز نہ کریں. ابھی آپ اگر کوئی بھی ایسی کوئی نیوز اٹھا کے دیکھیں، پچھلے آپ 1.5 سال سے کہہ لیں، کیا پاکستان میں ایسا کوئی بھی آئی ٹی سافٹ ویئر کمپنی بنی؟ کیا مائکروسافٹ پاکستان جا کے اس نے اپنا اسٹوڈیو لگایا؟ یوٹیوب نے اپنے جا کے اسٹوڈیو لگایا کہ جی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کام کریں گے؟ اتنے سارے بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے جا کے اپنے آئی ٹی کمپنیز ہیں، انہوں نے جا کے کسی ایک بھی آئی ٹی کمپنی نے اچھی بڑی، مائکروسافٹ ہو گیا، آئی بی ایم ہو گیا، ایچ پی ہو گیا، یہ کمپنیز ہیں بڑی، کیا انہوں نے جا کے اپنے آفیسز بنائے؟ نہیں بنائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک دکان والا، کمپیوٹر کی دکان والا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو بولو نا کہ یار مجھے ہارڈ ڈسک کا ڈیٹا ریکور کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس بندے کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. یہ وجہ سمجھ نہیں آتی ہے کیوں. تو ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو بلیم کرتی ہے. ہم نے جب بھی دیکھا، میں نے جتنا بھی نوٹس کیا ہے، کافی سارے نیوز چینل کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، پاکستان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل جماعت کا کام الیکشن لڑنا ہوتا ہے، اس کے بعد سیٹ کے بعد وہ پاکستان کی گورنمنٹ بنتی ہے. وہ اسٹیٹ کی یا کسی بھی اس کی گورنمنٹ بنتی ہے، ایریا کی گورنمنٹ بنتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی نئی پارٹی بازی. ہماری پاکستان کی عوام اتنی معصوم ہے، ان کو ایک ٹریک پہ لگا دیا جی اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن نہیں، پڑھے لکھے ہیں، شعور ہے، سب کچھ ہے، مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے. ابھی آپ اگر مجھے کہتے ہیں کہ جی مدینے کی ریاست میں یہ سب نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ کے جو بچے ہیں، یوتھ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ایسے پروگرامس میں لگا کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، جن سے وہ ریٹنگز لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جو بھی ایکس وائی زی جو ہے ان کا پروسیجر ہے. لیکن کیا وہی بچے اب تعلیم کی طرف ہیں، ایجوکیشن کی طرف ہیں؟ نہیں ہیں. پاکستان میں کافی سارے ایسے جو بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا انفلوئنسر ہیں، جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. میری نظر میں جنید اکرم ہے، وقار زک ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ایسے بہت سارے ہیں. یہ تو بڑے نام لے رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیلی بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن اتنا فرنٹ فٹ پہ آگے نہیں کر رہے. یہ دونوں کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا فرنٹ فٹ پہ اس وجہ سے آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن یہ لوگ اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی، میں بھی، ٹھیک ہے، ہماری جو پاکستان کی قوم ہے اس کے اوپر پارٹیسپیٹ کریں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. جنید اکرم کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ لائبریریز بنا رہے ہیں، روڈ لائبریریز بنائی ہیں، بکس لیتے ہیں، جاتے ہیں سنڈے کے سنڈے، لوگ کے گھر سے بکس اٹھاتے ہیں، وہ ڈیلیور کرتے ہیں لائبریریز میں، وہ جمع کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے اوپر وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں لائبریری کے لیے. ٹھیک ہے، پھر وہ لائبریری بناتے ہیں تاکہ آپ میرے جیسے کافی سارے بچے جو ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. صحیح ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے گورنمنٹ کے اس پاس جگہیں تو بہت ہیں، اسکولز کی بڑی بڑی جگہیں ہیں، لیکن ادھر ایجوکیشن جو ہے آپ کہہ لیں کہ لیول ہے وہ زیرو ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہے، ہمارا جو بجٹ ہے، اتنا بجٹ آتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا وہ جاتا کدھر ہے. یہ بجٹ اگر ہمارے ایک لیول پہ لگ جائے نا تو یہ پاکستان کی عوام جو ہے یہاں ہو جائے، یہاں آج یہاں ہے تو کل یہاں ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، ہوتا نہیں ہے. ابھی جو ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. 2018 کی بات ہے. میں نے سوچا میرے دوستوں سے میں نے ڈسکس کیا
کہ یار اس طرح ہم لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں. اچھا جب ہم نے کرنا چاہا ہم نے کیا بھی, اور وہ جب کرتے کرتے جب ہم کافی آگے تک اس لیول تک پہنچ گئے کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اتنے سارے بچے ہو گئے. پھر ہم نے ایک جگہ دیکھی, وہ جگہ ہمیں فری کی ملی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں, بلکہ ایک تو اسکیم سے, ٹھیک ہے, اور کافی ساری چیزوں سے وہ ڈرتے بھی ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا, ہمیں ایک جگہ پرووائڈ کی, ہم اس جگہ پہ گئے, اس جگہ پہ ہم نے وزٹ کیا, ہم نے ادھر اسٹارٹ کرتے ہیں سنڈے اسکول, ٹھیک ہے. وہاں پہ بچے آتے ہیں سنڈے کے سنڈے تعلیم حاصل کرتے ہیں فری میں, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ اب کیا کرتے ہیں, اپنی جو بھی ہے سارے ہم ظاہر سے بات ہے جاب والے ہیں, کوئی اتنے اس وقت کوئی بزنس ٹائکون کے بچے نہیں ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جتنے بھی جاب والے ہیں ہم اپنی جاب میں سے کچھ, اپنی سیلریز میں سے کچھ حصہ ان بچوں کے لیے نکالتے ہیں. تو کافی سارے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ہماری, کیونکہ ہم کسی سے اب ڈونیشن لیتے نہیں ہیں. ہاں انیشیل اسٹیج پہ ہمیں ضرورت پڑی تھی, لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, مطلب کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, لیکن ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کرتے یا کچھ نہیں کرتے. ایسے ہی کافی سارے لوگ نہیں کرتے. تو ابھی اس کے بعد وقار زکا نے کیس کیا پاکستان گورنمنٹ کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر پہ کہ جی کمپیوٹر کی جو آئی ٹی کی بک ہے اس کو بدلا جائے, اور انہوں نے سکسیزفلی اس چیز کو چینج کیا, کیونکہ یار کافی عرصے سے, ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے میں یہ واٹ از کمپیوٹر واٹ از ماؤس یہ میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں 2003 سے, صحیح ہے, 2003 سے میں یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. تو جو اب جا کے کہہ لیں آپ 2018-19 میں جا کے وہ ختم ہوا ہے. کتنا پرانا یہ ٹاپک ہے جو اب جا کے ختم ہوا ہے. یہاں پہ پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوٹ باہر کھلے ہوئے ہیں, وہی انسٹیٹیوٹ کا جو چیپٹر ہے, جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ویب ڈیولپمنٹ ہے, آپ کہہ لیں کہ جی گرافک ڈیزائننگ ہے, آپ کہہ لیں کہ جی ایڈوب پریمیئر پرو ہے, ٹھیک ہے, اتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں آئی ٹی کے اوپر, کافی ساری چیزیں. بچوں سے ان کا انٹرسٹ پوچھیں, بچوں کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے ان کو اس چیز میں لگائیں, تاکہ وہ بچہ کچھ بنے, وہ کچھ بن کے نکلے اس اسکول سے. ابھی اگر میٹرک یا او لیول اے لیول جہاں تک بھی وہ بچہ پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی فیسز ہماری اتنی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں تک وہ پڑھ رہا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن بھی اگر یہ بھی ملتی رہے گی اس کو, تو اس کے کوچنگ سینٹرز کے جو اتنے آلریڈی ایکسپینسو چل رہے ہیں تو وہ کم ہو جائیں, وہ چیزیں ریڈیوز ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ اسکول کی پلاننگز نہیں ہیں ہمارے یہاں, ایجوکیشنس کی پلاننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بات بتا رہا تھا 2018 کی. جی ہم لوگوں نے اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اسکول وغیرہ سب کچھ اسٹارٹ کر لیا, پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ جی اب ہم انہی بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ایکٹیویٹی پلان کی. ان بچوں کے ساتھ ہم لوگ نے سوچا کہ جی پارکس میں جائیں گے, ان کو بتائیں گے جی کہ گرین انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. اب پھر ہم لوگوں نے کیا کیا جی, درختوں کے لیے ہم نے پودے لگانا شروع کیا. محلے میں تو لگا لیے تھے, لیکن جب ہم پارکس کی طرف بڑے, انہی بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ایکٹیویٹی پلان کر کے سب کچھ کیا. تو ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جی پارک کا جو چوکیدار وغیرہ سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. پرمیشن کس سے لینی ہے بھائی؟ پرمیشن لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جی ہمارے ایڈمن آفس پہ. ایڈمن آفس کدھر ہے؟ اب ہم وہاں پہنچے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یو سی سے پرمیشن لینی پڑے گی. یو سی والا کہتا ہے کہ جی تھانے کو انوالو کرنا پڑے گا, اس کو انوالو کرنا پڑے گا, اس کو انوالو کرنا پڑے گا. ہم نے بولا بھائی رہنے دو, ہم نہیں کر رہے, صحیح ہے. تو یہ چکر ہے کہ نہ وہ خود کر رہے ہیں نہ وہ کسی کو کرنے دے رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے اتنی معصوم ہو گئی ہے کہ نہ وہ خود کر رہی ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ گورنمنٹ کو فورس کرتی ہے کہ بھائی تم کرو. ابھی کراچی کو اگر آپ ایئرپورٹ فلائٹ آتی ہے کراچی کی, کراچی جو بھی جا رہا ہوتا ہے بندہ, یا کراچی کے اوپر سے بھی گزر رہا ہوتا ہے اسلام آباد وغیرہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ یار مٹی ہوا میں, فضا میں ہماری جو مٹی ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ایسی مٹی آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی. اوپر سے پتہ چلے گا جی آپ کراچی کے اوپر سے گزار رہے ہیں. گھروں کے ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, گھروں باہر سے لوگ پینٹ نہیں کرواتے, کیوں؟ ٹیکس سے بچنا ہے. پاکستان کی عوام اس وجہ سے ٹیکس چور ہے, صحیح ہے, لوگ اس وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اس کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. میں بھی کچھ دن پہلے جنید بھائی کا, جنید اکرام کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. ان کا ایک وہ تھا کہ جی انگلینڈ میں ان کا بھی جو بیٹا پیدا ہوا, ان کا جو بیبی ہوا,
اس میں جو اب وہ 40% جو ان کی جو فیملی ہے وہ جو ٹیکس پے کر رہی ہے گورنمنٹ کو, وہی 40% ان کے بچے کے اوپر انویسٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے کل کو ان کا بیٹا اس کنٹری سے پیار کرے گا, اس کنٹری سے لائل ہوگا, کیونکہ وہ کنٹری اس فیملی کے ساتھ لائل ہے, وہ اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ لائل ہے. اس وجہ سے وہ بچہ جو ہے, وہ فیملی جو ہے, وہ اسٹیٹ اس کے ساتھ لائل ہے, کنٹری کے ساتھ. تو لہٰذا اس چیز کو ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا کہ جی ہمارے, آپ کہہ لیں ٹرانسپورٹ لیول ہمارا کراچی کا زیرو ہے, زیرو جو ٹرانسپورٹ لیول ہے وہ ہے. آج بھی وہی 3 ڈبے والی بسیں چل رہی ہیں, ٹرانسپورٹ مافیا آپ کا کام نہیں کرنے دیتا. پورا جو ہے نا کراچی کو مافیا سے گھرا ہوا ہے, لینڈ مافیا ادھر ہے جی, اس کے اوپر ٹرانسپورٹ مافیا ادھر ہے, تو یہ مافیا تو وہ مافیا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یار جب تک لوگوں کی سوچ کو بدلا نہیں جائے گا, ہماری گورنمنٹ کیوں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کی نے کچھ امپلیمنٹ اگر آپ گورنمنٹ کنٹری میں کرنا چاہتی ہے یا سٹی میں کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں. جب عوام ایجوکیٹ ہوگی نا, ٹھیک ہے, تو پھر کنٹری بھی چاہے گی کہ یار میں کچھ کروں, لیکن اس کی لیے کنٹری کو بھی انویسٹ کرنا پڑے گا. جو یہ اتنے بڑے بڑے ایم پی ایم این اے بنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ سینٹ کے جو الیکشن لڑتے ہیں, جو بھی ایکس وائی زی ان کا جو پروسیجر ہے, اتنا مجھے انٹرسٹ نہیں رہا اس چیز کے اوپر. یہ اتنے پیسے لگا کہ الیکشن لڑتے ہیں, اتنے جلسے جلوس کر کے جو بھی ہے, اتنے اگر وہ اتنے کنٹری کے ساتھ لائل ہیں, کوئی بھی پارٹی, میں کسی ایک کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ایکس وائی زی اے ٹو زی سب کے اوپر بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. اگر وہ اتنے کنٹری کے ساتھ لائل ہیں نا, پاکستان کا قرضہ اتار دیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہر کوئی آگے کیا کہتے ہیں, اس نے یہ بول دیا, اس نے وہ بول دیا, بس یہ بولتے رہتے ہیں. یہ 5 سال ہمارے ایسے گزار دیں گے, پھر اس کے پھر بعد نئے الیکشن آئیں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی, پھر وہ بولے گی جی اس نے یہ کیا تھا, مجھے سنبھالنے میں ٹائم لگے گا. تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. پاکستان کی عوام کو تھوڑے سے شعور کی ضرورت ہے, وہ اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے. اور ابھی ہماری ایک فرینڈ ہے اسلام آباد سے, لائر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے چینل کا میں یہ لنک نیچے آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں. ہیرسمنٹ کے اوپر کافی سارے, مطلب کہ جتنے بھی پاکستان کے ہاٹ ٹاپکس ہیں, لائر ہیں بیسکلی وہ, تو وہ آپ کو اویئرنیس دیں گی, مطلب کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کے کیا رائٹ ہیں, آپ کی کنٹری کے اوپر کیا رائٹ ہیں, اور کنٹری کے آپ کے اوپر کیا رائٹ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کہاں کہاں سے کیا چیز مل سکتی ہے, وہ آپ کو مس کرن اسمائل بتائیں گی. اور دیکھیں ہر کوئی اتنا اوپنلی نہیں بتا سکتا, یہ بھی اتنا اوپنلی نہیں بتائیں گی تاکہ کل کو ان کے لیے مسئلہ نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں تو پاکستان کا چکر یہی ہے نا, مسئلے الٹے ہو جاتے ہیں بندے کے اوپر. تو آپ ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں, اور ہو سکے تو اس میری ویڈیو کو اور ان کی ویڈیو کو دونوں کو شیئر کیجیے گا, اور کامنٹ کریے گا, اور ریویو دیجیے گا کہ پاکستان کے میں نے جو سوالات کیے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے, ہمیں اپنے لیے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. تو جا کے یہ میرا اوپن کوسچن ہے, ٹھیک ہے, سب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب اپنے اوپینینز دیں گے کہ ہم ایسے اس کنٹری کو, اس سٹی کو, اس اسٹیٹ کو, یا اس محلے کو بڑھا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. تو فور شور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ ہم اس کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں, صحیح ہے, یہ کنٹری ہماری ہے. ہمیں اس گورنمنٹ سے, اس پاکستان کی جتنی بھی حکومت آئی ہیں, ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں ملا. جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں باہر ملک پڑھنے کے لیے, ہم باہر ملک جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے, ہم لوگ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں. ہاں اگر ہمیں یہی چیز ساری پاکستان میں مل جائیں تو ہم کیوں جائیں گے باہر یار. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو جگانا نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا, میرے پاس اس چیز کے الفاظ نہیں, میں کیا آپ لوگوں کو بولوں کہ ہمیں اپنے رائٹس ملنے چاہیے پاکستان کے اندر. رائٹ صرف یہ نہیں کہ جی آپ مطلب کہ پارٹیز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. رائٹ صرف یہ نہیں ہوتے, رائٹس بہت ساری چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے رہنے کے رائٹس ہیں, آپ کے ایکس وائی زی بہت سارے رائٹس ہیں یار. تو اس چیز کے اوپر مس کرن آپ کو بتائیں گی کہ جی آپ کے پاکستان کے اندر رائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے.
تو اب انشاءاللہ ملیں گے نئے بلاگ کے ساتھ اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اب تو ڈیلی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, بڑے بزرگوں کا خیال رکھیں, اور ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد. ڈیلی بیسس پہ ہم ملیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اور پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ ٹاپک ہمارا کیا ہونا چاہیے اور باہر کا ریویو ہمارا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.